هو سورہ حامیم سجدہ ونس اگین مکی صورتوں میں آپ کو جم کر توحید ملے گی. اللہ تعالیٰ سارے رسیاں توڑوا کے اللہ تعالیٰ اپنی ایک رسی کی طرف بندے کو دعوت دیتے ہیں. اچھا سورہ حامیم سجدہ کی بڑی ایک خوبصورت انفرادی حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نا آئے دن مکے میں نئی نئی باتیں پیش کی جاتی تھی. اے نبی یہ کر کے دکھاؤ، اے نبی ہم کو یہ کر کے دکھاؤ، اچھا ہمیں ہسٹری کی باتیں بتاؤ. ایک دفعہ عتبہ آیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی رسول اللہ جو ہے نا سوری محمد بن عبداللہ کے سامنے جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں وہ چاہتے کیا ہیں. اور بہت زبردست اسپیچ ریڈی کر کے گیا عتبہ کہ رسول اللہ سے کمیونیکیٹ کرے گا. آیا خوب اپنے حصے کی بات کہہ دی کہ بھئی عورت چاہیے تو ہم تم کو بہترین عورت دیں گے، پگڑی چاہیے تو ہم تم کو بہترین پگڑی پہنا دیں گے، امیر بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنے گروہ کا امیر بنا دیں گے. بس یہ جو راگ الاپتے ہو نا یہ چھوڑ دو. خوب اس نے اپنی طرف سے جو جو لالچ دے سکتا تھا دنیاوی لالچیں ساری دے دی. اللہ کے نبی نے کہا بس کہہ لیا جو تم نے کہنا تھا؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کے نبی نے کہا پھر اب ان کا جواب سن. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیات تلاوت فرمائی تھی. ایسا روب تھا ان آیات کا کہ عتبہ جہاں تھا نا وہاں دھم ہو کے رہ گیا. نہ چی کر سکا نہ چوں کر سکا، چپ خاموشی سے سنتا رہا. اس کی نا حالت غیر ہو گئی اس قرآن کو سن کر، کیونکہ قرآن اپنے اندر ایسا روب رکھتا ہے نا. مائی گاڈ، اس کی الفاظ، اس کی آیات، اس کا ردھم، اس کی عربک، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی ایلوکینسی. ہم نے تو قرآن کو صرف تکمیل کے لیے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو ابھی وہ ذائقہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو کھڑا ہو کے سنتا رہا. جب واپس اپنے دوستوں میں گیا نا ابو جہل ولید بن مغیرہ کی ٹولے میں، تو سب نے اس کو دیکھ کر بولا اوہو لگتا ہے تجھ پہ جادو چل گیا. تو کہنے لگا میں وہ کلام سن کے آیا ہوں جو زمین کا کلام نہیں ہے. واللہ اس کو ہاتھ مت لگانا، یعنی محمد کو تکلیف مت دینا، عنقریب اس کا دین غالب آ جائے گا. تو اب ذرا اس سورہ کو پڑھیں کہ اس مکے میں شرک کے ماحول میں، شرک کی گھٹی میں پلنے والا عتبہ اور اس کے ساتھی دہم ہو گئے تھے قرآن سن کے. حامیم سجدہ تو مجھ پہ بھی تو اس کا تھوڑا روب محسوس ہو. اس کی اتنی سفارشوں کے آگے اللہ کے نبی نے کہا میں سناتا ہوں جو اللہ اس کا جواب دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. ویسے ہی ان حروف مقطعات میں پتہ نہیں کیا ہی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں میں غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا. مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. آیت نمبر 8 ہے سورہ حمیم سجدہ کی. غیر ممنون کسے کہتے ہیں؟ آپ نے آج ایک نیکی کی، مثال کے طور پہ آج صحت ہے، جوانی ہے، توفیق ہے، طاقت ہے، میں دین کا کام لوں. ایک وقت آتا ہے بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، ذمہ داریاں آتی ہیں. لیکن اگر میں نے اپنے پچھلے زمانے میں جم کے اللہ کا کام کیا ہوگا، جم کے اللہ کی عبادت کی ہوگی، پھر آنے والے وقتوں میں کسی بھی کنڈیشن میں کام تھوڑا بھی ہو گیا لیکن اعمال نامے میں پورا لکھا جائے گا. دس از اجر غیر ممنون. ٹوٹے گا نہیں سلسلہ. کسی ایک شخص نے جوانی میں خوب عبادت کی اللہ کی، صحت کی حالت میں، پھر وہ بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتا، اب اتنی لمبی لمبی راتیں نہیں جاگ سکتا، لیکن قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ کھول کے دیکھے گا تو بڑھاپے میں وہی جوانی والی عبادت لکھی ہوئی ہو. اللہ کنسسٹنسی دیکھتے اپنے بندے کی. عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نیکی میں مگر مستقل مزاج ہو.
ریپیٹڈ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اجر غیر ممنون کی ایک اور بہت پیاری تفسیر آتی ہے. ایک نیکی وہ ہے جو میں اپنی زندگی میں اس وقت کر رہی ہوں اور اس کا کوئی حصہ میں اور آپ محنت سے اپنے بچوں میں فلٹر کر رہے ہیں، پھر میں اور آپ چلے جائیں گے دنیا سے، ہماری ذات سے کیے گئے اعمال نامہ بند ہو جائے گا، لیکن میرے بچے میرا اجر غیر ممنون ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب وہ کوئی نیکی کریں گے دوبارہ میرا رجسٹر کھلے گا، اس میں پھر سے میرا اجر لکھ دیا جائے گا، صدقہ جاری. دس از اجر غیر ممنون. میرا سانس لینا بند ہو جائے گا لیکن میری نیکی کی سانس چلتی رہے گی. یاد رکھیں، بندہ تھکتا ہے، بندگی نہیں تھکتی. نیک مرد تھکتا ہے، نیکی کبھی نہیں تھکتی ہے. تو آپ اور میں سانسیں تو تھم جائیں گی، لیکن اتنا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پیارا لگتا ہے نا کہ ایمان والو تم بس نیکیاں کرو تو صحیح، ہم اجر کیسا دیں گے، ریوارڈ چلتا رہے گا. عمل رک جائے گا لیکن ریوارڈ نہیں رکے گا، کیونکہ آپ وہ نیکی لوگوں میں پھیلا کر چلے گئے. اس لیے ہر کوئی یہ حرص کرے کہ میں بھی دائی بنوں، میں بھی لوگوں کی طرف دعوت دوں، میں بھی کوئی صدقہ دے دوں، میں بھی اپنے بچوں پہ کوئی محنت کروں، میں بھی کوئی ایک علم کا باب ہی کسی کو سکھا دوں. رسول اللہ نے فرمایا جس نے نیکی کا اجرا کیا، یعنی نیکی جاری کی، اور پھر لوگوں نے اس کے پیچھے اس نیکی سے الفت رکھی، پھر لوگوں کی نیکی میں سے اس کا اجر دیا جائے گا. دوسروں کے اجر سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا، اس کو اس کا ملے گا. اس لیے مؤذن بننا بہت بڑی فضیلت ہے. ایک مؤذن کی آواز میں آدھا محلہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا ہے، سب کی نماز میں مؤذن کا حصہ لکھا جائے گا. تو مومن بڑا حریص ہوتا ہے. دیکھیں، کوئی چیز، کوئی دنیا کی ایسی کمپنی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ کام نہیں کریں لیکن آپ کو سیلری پوری ملے گی. پرائیویٹ والے تو خیر پلٹ کے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور گورنمنٹ والے کیا کرتے ہیں، سیلری کو پینشن میں کنورٹ کر دیتے. 80 سال جس کی غلامی کی ہو، جس کارپوریٹ کی، 60 سال جس کی غلامی کی ہو، اس کے صحیح کو صحیح، اس کے غلط کو غلط، وہ کیسے پرائیویٹ والے کو فارغ کر کے بھیج دیتا ہے گھر. کوئی دوبارہ سلپ نہیں ملتی، کوئی مراعات نہیں ملتی. آنکھوں کے سامنے سے، دروازے کے سامنے سے گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں، چابی لے لیتے ہیں، میڈیکل کارڈ آپ سے واپس لے لیتے ہیں. لیکن رب دیکھیں، تم میرا کام بند بھی کر دو نا، میں نے جو تم کو بیمار کر دیا، لیکن اعمال نامے میں یہی لکھا جائے گا. یہ چیزیں اجر غیر ممنون. آپ نے آج اچھا اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، آپ ہزاروں روپے صدقہ کرتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے کوئی فقر آ گیا اور آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے اللہ، غریبی بھی تیری جانب سے اور امیری بھی، آپ صبر کر گئی، اور آپ مہینے کے صرف 100 روپے نکال رہی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے نکالے ہیں؟ 100. اللہ پیچھا دیکھے گا، اس ایوریج پہ دے گا آپ کو ریوارڈ. بل والوں کو سنے، کے سی والے کیا کرتے ہیں، 6 مہینے کے ایوریج پہ آپ کا بل نکال کے دیتے ہیں، اتنے تھوڑے سے ہمیں مشکل میں ڈال دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کا ریوارڈ آپ کی کنسسٹنسی پہ دیکھے گا. میں ہی اس کو ہزاروں لاکھوں دیتا تھا، یہ ہزاروں صدقہ کرتی تھی، میں نے ہی اب اس کو ہزاروں دیے تو اس نے سینکڑوں صدقہ کیا، اور لکھا کتنا جائے گا، ہزاروں لاکھوں جو دیا کرتی تھی. دس از اجر غیر ممنون. آج صحت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، بھاگ بھاگ کے کر لیجئے. کل کمزوری بھی آئی نا تو اللہ طاقت کے برابر ہی ریوارڈ لکھے گا. اتنے پیارے رب کو چھوڑ کے بندہ کہاں جاتا ہے، اس کی غلامی قبول کرے گا. اے نبی، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا. لوگ تمہاری مشکل 2 دنوں میں رفع کر دے، تم وہیں گدی لگا کے بیٹھ جاتے ہو. جس رب نے تمہاری زمین 2 دنوں میں بنا کر کھڑی کر دی، وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک اور سامان مہیا کر دیا. اس زمین میں نا سب کی خوراک موجود ہے. آپ کو بیج سے کینو بنا کے دیتا ہے، آپ کینو کھا کے خوش ہوتے ہیں، بکریاں اس کا چھلکا کھا کے خوش ہوتی ہیں. ہمارے فضلے سے یوریا بنتا ہے، یوریا سے زمین خوش ہو کے کھاد بناتی ہے، دوبارہ آپ کو دے دیتی. ہر مخلوق کی ضرورتیں کس میں سمائی ہوئی ہیں، اس زمین پر. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، 2 دن میں دنیا بنائی، 2 دن میں دنیا کی ضرورتیں تیار کی. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہوا. اس وقت وہ آسمان محض ایک دھواں تھا. آج سائنس بھی ہم کو یہ کہتی ہے. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، چاہو یا نہ چاہو، طوعاً او کرہن. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. سبحان اللہ. زمین اور آسمان اتنی طاقتور مخلوق ہونے کے باوجود کیسے آ رہی ہے اللہ کے سامنے، فرما بردار بن کے.
اتنی بڑی بڑی چیزیں رب کی فرما برداری پہ راضی ہے، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ وائی وی ناٹ؟ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا. جیسے زمین پہ آپ کی مخلوق ہے نا، ایسے آسمانوں پہ اپنی اپنی مخلوق ہے. ہر آسمان کا اپنا موسیٰ ہے، ہر آسمان کی اپنی تقدیر ہے، ہر آسمان کی اپنی شریعت ہے. اور امیزنگلی رسول اللہ از دا اونلی رسول جو سارے آسمانوں کے رسول ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سارے جہان والوں کو رسول اللہ کی رسالت پہ یقین ہے. اس لیے جب معراج پہ آپ جا رہے تھے، آپ کو نئی نئی مخلوق سلام کر کے گزر رہی تھی. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب جی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر رسول اللہ کی رحمت سارے عالموں پہ چھائی ہوئی ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، اور ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. محکوم جو ہوتے ہیں نا، غلام جو ہوتے ہیں، ان پہ آقا کیسے دھاڑتا ہے. چھوٹا سا ایک لے لیجئے، کسی پرائیویٹ کمپنی کو دماغ میں لے کر آئے، باس ایسے سبکی سے ڈانٹتا ہے سب کو، سارے امپلائیز دب کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی اس باس کو نہیں لگا کہ اس کی گدی بھی کسی باس کے ہاتھ میں. بیویوں پہ، عورتوں پہ ظلم کرنے والے کو کبھی یہ نہیں لگا کہ اگر میں اس عورت کا وقتی حاکم ہوں تو کوئی میرا رب ہے جو میرا کلی حاکم ہے. ایک صرف موٹیویشن کے لیے ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک باس ہوتا ہے بہت غصیلا، دھاڑنے والا، جانوروں کی طرح دھاڑنے والا. پھر موت تو بڑے سے بڑے حاکموں کو چپ کروا دیتی ہے، چپکی لگ جاتی ہے سب کو، تو اس شخص کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کے گھر نا اس کے ایک امپلائر کی کال آتی ہے. میڈم اٹھاتی ہے کال، جب وہ حضرت سے بات کروا دے، اپنے باس کا نام لیتا، کہتی وہ آپ کو خبر نہیں ملی وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. اوہ اچھا، انا للہ و انا الیہ. فون بند کر دیتا. کچھ دن بعد دوبارہ فون کرتا ہے، وہ شیخ سے بات کروا دے، حضرت صاحب سے بات کروا دے. پھر وہ کہتی ہیں آپ کو خبر نہیں ملی وہ انتقال کر گئے. پھر دوبارہ کچھ دن بعد فون کرتا ہے، کہتا ہے بہت چیختے تھے، یہ سننا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ بھی چپ ہو گئے. کیا سوچ کے عورتیں دھاڑتی ہیں. کبھی ڈر نہیں لگتا کہ آج اگر یہ وقتی طور پہ میرا غلام بنا دیا گیا ہے یا میں اس پہ حاکم بن کے میں اپنے بچوں پہ حاکم ہوں، تو ایک وقت آئے گا جب مجھ سے میرا حاکم سوال کرے گا کہ میرے بندے تیرے مملوک تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو نے کیا کیا ان کے ساتھ. ایک گدھے کا سوال نہیں دے پایا تو اتنی رعایا سنبھال کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے الفاظ کہہ رہے، یہ جو زمین پہ بڑے بن بیٹھے ان کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان سے بھی زیادہ زور آور ہے، کوئی رب ہے جو ان سے بھی سوال جواب کرے گا. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت کا عذاب دے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. وہاں ان کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے یہ راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا ہی رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی بدعملی سے پرہیز کیا کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کی یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ دنیا میں کرتے آئے. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. یہ وجود، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ سب اللہ کے ماتحت ہے. وقتی طور پہ اللہ نے مجھے ان پر اختیار دیا ہے، چاہے تو ان ہاتھوں سے نیکی کر لوں، چاہے تو ان ہاتھوں سے بدی کر لوں. قیامت کے دن یہ اپنے اصل حاکم کو گواہیاں دیں گے. تو یہ جو کھالے ہیں نا جن کو ہم نے پالا ہوا تھا، لوگ ان سب کھالوں سے کیا کہیں گے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرم کرتے وقت چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ اللہ اکبر۔ کتنی جگہوں سے انسان پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اس کے بعد وہ پرائیویسی کے خواب دیکھتا ہے۔ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو کبھی خبر بھی نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو پھر واقعہ کوئی موقع ان کو نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے۔ جب کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی کیسے ہوتے ہیں؟ گناہ گار اس کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتے، بلکہ اس کے گناہوں پہ تانیاں بجاتے ہیں، اس کو کمنٹس دیتے ہیں اچھے اچھے۔ وہی آخر کار وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جاتا ہے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہوں۔ آج ان ایکٹریسز کی محبتوں پہ جان نکلتی ہے، آج ان کو ٹرینڈنگ کہتے ہوئے قیامت میں کیا کہیں گے؟ دکھائیں تو صحیح جس کی وجہ سے میں گناہ گار بنا، جس نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، میں اس کو پاؤں کے نیچے روند دوں گا۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا، اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر جم گئے، مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، اللہ کے راستے سے پھر نہیں ہٹے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یقین کریں آج بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آج بھی فرشتے سکینت لے کر آتے ہیں۔ آج بھی جو دنیا کے بتوں سے لڑ پڑتا ہے نا ایک اللہ کی خاطر، ان کو تنہائیوں میں بہلانے کے لیے کون آتے؟ فرشتے آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے بہت سے ایسے کام حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا کام کرنے پہ لگ، میں اپنی مخلوق تیرے کام پہ لگا دوں گا۔ آپ کے کام کہاں سے بنتے ہیں، آپ کے لیے سہولتیں کہاں سے آتی ہیں، آپ کے تو تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ تم پھول کے منتظر ہوتے، اللہ تم کو باغ لا کر دیتا ہے۔ ایسا سکون ملتا ہے نا، یقین کریں لوگوں کو راحت والے بستر پہ راحت نہیں ملتی، لیکن ایمان والوں کو بستر مرگ پہ راحت مل جاتی ہے۔ تو آج بھی جو لوگ اللہ کے دین پر جم گئے ثم استقاموا، استقامت کی مثال دی جاتی کیل سے۔ آپ لوگ وہ ٹانگتے ہیں کھوٹی جسے ہم کہتے ہیں، ایک کیل سے آپ اس کو ٹھوکتے ہیں، اکیلے میں وہ کیل کچھ نہیں ہوتی، یوں چٹکی مارو تو ضائع ہو جائے، لیکن جب آپ اس کو بہت چوٹے مار مار کے اپنی دیوار میں فکسڈ کر دیتے ہیں، اب اس کیل پہ آپ عبایا ٹانگے، پرس ٹانگے، چشمہ ٹانگے، وہ وزن لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی ہے ایمان کی استقامت۔ جب ایمان آپ کے دلوں میں جم جاتا ہے نا، پھر مشکلیں آئیں، خاندان والے باتیں بنائیں، پرانے ساتھی آپ کو تانے مارے، پھر آپ کسی کی باتوں سے ڈرتے اور پلٹتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، استقامت کی دعا مانگے، استقامت کی دعا مانگے۔ کسی بچے کا فرسٹ آنا کافی نہیں ہوتا، پوزیشن پہ جم کے رہنا بہت ضروری ہے۔ ایمان آ گیا، کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں ہے، ایمان پر موت مانگے، موت تک اللہ میں استقامت کے ساتھ اس دین پر جمی رہوں تو یقیناً آج بھی میرے لیے فرشتے نازل ہوں گے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں، آپ کے دل کو حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ ان فرشتوں کی مائیت میں۔ آپ اپنے ایسے گناہ گار ساتھیوں سے کنارہ تو کیجیے۔ جب میں بالکل 10 سال پہلے قرآن کی طرف پہلی مرتبہ پڑھتی تھی، میری فیملی جانتی تھی میں بہت سوشل تھی اسکول یونیورسٹی لائف میں نا، اور میں سوچتی تھی اگر میں نے یہ والا کام شروع کر دیا نا دین کی طرف، میرے تو سارا سوشل سرکل چھپ جائے گا۔
ہائے میری دوست نے، ارے میری فلانی دوست. اور میں شروع میں ایسا محسوس کرتی تھی. اور واقعی آپ انیشلی تنہا ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اللہ بلیسنگ بنا کے آپ کو تنہائی دیتا ہے، لیکن پھر اس تنہائی سے اٹھا کے جو آپ کو سرکل ملتا ہے وہ اس سرکل سے بہت پیارا ملتا ہے. جو محبتیں مجھے آپ سے ملی ہیں الحمدللہ، وہ مجھے کبھی بھی اپنی دنیا والی دوستوں سے نہیں ملی. کہیں نہ کہیں دنیا دار دوستوں میں نا جیلسی آ جاتی، کہتی ہیں آگے بھاگو، پھر جب بھاگ جاتی تو کہتی اس کی ٹانگ کیسے کھینچے، اس کو روکے کیسے. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ہیومن سائیکی ہے. دوست پاس ہو جائے مشکل بات نہیں ہے، قبول کر لیں گے. دوست پوزیشن کیسے لیا ہے، یہ پوزیشن کیسے آ گئی اس کی. لیکن دیندار دوست ایسے نہیں ہوتے. دین کی جو کمپنی ہے نا، اس میں بھاگتے ہوئے کو دیکھ کر نا حسرت آتی ہے، شوق آتا ہے، یہ بھاگ سکتی ہے تو میں بھی. بلکہ آواز لگا کے کہتے سنو ہم کو بھی لے کر بھاگ جاؤ. اور وہ بھی اپنا ہاتھ پکڑ کے کہتی کہ آؤ میرا صدقہ جاریہ بن کے میرے ساتھ بھاگو تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس سے بہترین دوستے آپ کو دیتا ہے. اللہ کبھی بھی ویکیوم نہیں چھوڑتا، کبھی بھی ہوا نہیں رہتی ہے کہیں پر، چیز خالی جگہ نہیں ہوتی. آپ بری محفلیں چھوڑیں گی تب کہیں جا کے اللہ آپ کو ایمان والی محفلیں عطا فرمائے گا. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. اللہ، یہ سامان ضیافت ہے اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. بھائی اس سے اچھی کوئی جگہ مل جائے تو ہم جنت چھوڑ دیں. مل سکتی ہے کوئی ایسی جگہ؟ جنت ایک ایسا مقام ہے جو 10 ڈائمینشنل ہے. ڈائمینشن میں سب سے اونچا مقام جو ہے نا وہ 10ویں ڈائمینشن کا ہے. 10th ڈائمینشنس کے بارے میں رائے آتی ہے کہ جنت ایک ایسی ڈائمینشن میں بنائی ہوئی جگہ ہے، آپ آم سوچیں گے اور آپ کے منہ پہ آم کا ذائقہ ہوگا. دس از مور دین اشتہا، وہ پاؤ گے جو چاہا بھی نہیں ہوگا. آنکھ تصور کرے گی اور آنکھ کے سامنے وہ نعمت رکھی ہوئی ہوگی. جنت میں آپ بازار میں جا کے سکنس دیکھیں گے، چہرے. آپ جنت میں نکلی بڑا دل چاہ رہا ہے میں پرنسس دکھوں، میں ایسی کسی بھی چہرے سے اٹریکٹ ہوئے تو بازار میں فیسز رکھے ہوئے ہوں، جس فیس کو صرف آنکھ روک کے دیکھیں گے وہ فیس میرا ہوگا. تو جنت تو بیونڈ امیجینیشنز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی قرآن میں جنت ہم نے بیان کر رکھی، یہ تو ایز اے اسٹارٹر ہم تم کو دے دیں گے. ایز اے اسٹارٹر میں ہم نورس چینی گھول کے پلا دیتے ہیں اپنے مہمان کو، لیکن اسٹارٹر میں اتنی نعمتیں ہیں تو سوچیں مین کورس میں کیا کیا ہوگا. جس جنت میں آپ اور میں کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی تھکیں گے نہیں. بھائی اس جنت کے لیے کیا مشکل ہے تھکنا. بس جو بچا ہے نا، جو تھوڑا وقت، تھوڑا پیسہ، تھوڑی جان، تھوڑی طاقت، تھوڑی خوشیاں کس کی راہ میں لگا دیجیے. دا فائنل ڈیسٹینیشن ول بی جنت انشاءاللہ. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس لیے دائی دین بننا بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں سب سے پہلے مسلم ہوں. اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے. یہ بھی بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیکی کو، بدی کو کس چیز سے دور کرو. اندھیرا کبھی اندھیرے سے دور نہیں ہوتا، اندھیرا کس سے دور ہوتا ہے؟ روشنی سے. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن گیا. اگر بدلہ ہی لیتے رہو گے تو پھر دوستی کب بنے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اڑانے کے لیے جو تلوار نکالی گئی تھی، وہ رسول اللہ کے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دشمنوں کی گردنیں اڑاتی رہی. تو فوراً یہ جو اخلاق ہے نا بھائی، یہ سب سے پیاری ریمیڈی ہے. اخلاق سے جو لوگ آپ کے گرد آتے ہیں نا، گویا آپ چاند اور لوگ تارے بن کے آپ کے گرد سمٹ جاتے ہیں. صرف آپ کا اخلاق خوبصورت ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھا بولنے والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو گے جن سے تمہاری دشمنی ہے نا وہ بھی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. یہ رسول اللہ کا اخلاق تو تھا. جنہوں نے مکے سے نکالا تھا وہ گردنیں جھکا کر فتح مکہ پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہے جا رہے تھے ایک کریم بھائی کے کریم بیٹے، ایک پیارے اخلاق والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا بدلہ لے سکتے تھے. فتح مکہ والے دن ایسا غلبہ تھا، صحابہ تو کہہ رہے تھے آج بوٹیاں بنیں گی، لیکن رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے کوئی بدلہ ہی نہیں لینے والے. تو ایسے گلاس ٹوٹے بغیر پورا مکہ فتح ہو گیا تھا. یہ ہے اخلاق. ہر وقت ہاتھ میں اور زبان کی تلوار تیز نہ رکھیں بلکہ اخلاق
کو شارپ کر کے رکھیے، اور آپ کا اخلاق نا آپ کے من پسند لوگوں میں نہیں پتہ لگتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی آپ کو دکھ دے تو آپ اصل میں نکل کے باہر آتی ہیں، یہ تو پریٹینٹڈ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر والے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی کے بدلے اچھائی کریں گے تو شیطان صاحب آ جائیں گے۔ تم پوری فیملی بلا رہے ہو، یاد ہے اس نے اپنی تقریب میں 2 بلائے تھے خالی تمہارے، لو بھائی تم نے تو اس کے لیے باربیکیو بنا لیا، یاد ہے یہ تو پانی پہ ٹڑکا دیتی تھی۔ اچھا اخلاق کرنے نہیں دیتا شیطان، فوراً کسی کی برائی کے بدلے آپ بھلائی کریں گے تو فوراً آپ کو کون پن کرے گا آگے؟ ماضی یاد دلا دے گا، یاد ہے اس نے تمہیں کیسی سنائی تھی؟ اس وقت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو اس شیطان سے، کیونکہ یہ مردود یہی چاہتا ہے۔ اگر تم شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات میں اڑے ہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یک وہ بھپک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھائے گا، وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں پیدا ہوگا، سر پہ سایہ ہوگا اور چہرے پہ نور ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ بذات خود دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے، جھوٹ کبھی بھی قرآن پہ غالب نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اچھا جی، قرآن میں بہت جگہ یہ آیت آتی ہے کہ تمہارا رب تم کو خود دیکھ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، ایک شخص ہے جس کے آقا نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہاں تک تم آ سکتے ہو اور اس سے آگے تمہیں آنا منع ہے۔ کسی باس نے، کسی گھر کے مالک نے اپنے غلام کو کیا کہہ دیا کہ یہ تمہاری باؤنڈری ہے، یہاں تک تم آ سکتے ہو، انیکسیز دی ہوئی ہوتی ہے نا غلاموں کو، ہاں اس والے ایریا میں تم نہیں آؤ گے۔ اب غلام کیا کرتا ہے، فطرت میں ہے حدیں کراس کرنے کی عادت انسان کے، وہ چپکے سے نا ایک دن خاموشی سے لمٹ کراس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مالک نے اس کو روکا یا نہیں، دیکھا یا نہیں، لیکن دیکھتا ہے نہ کوئی آفت آئی، نہ مالک کی ڈانٹ پڑی، بڑے آرام سے نا وہ اس کے ایریا میں گھس جاتا ہے۔ پھر کچھ دن ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اٹریکٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا اور اندر چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے مالک تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یا وہ مجھ کو دیکھ نہیں رہا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جاتا ہی گزرتے گزرتے اس کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے حدیں توڑتے ہوئے۔ آخری دن آتا ہے اس مہینے کا اور مالک سے آ کے کہتا ہے حضرت صاحب ذرا میرا حساب تو کر دیجئے، اور وہ کہتا ہے پہلے دن تم نے حد کراس کی، میں نے تمہارے اتنے 100 کاٹے، پھر کراس کی اتنے، میرے پاس تمہارا کوئی حساب نہیں، الٹا تم مجھے دینے والے ہو۔ اس ٹائم اس کو کیا ہوگا، غصہ آئے گا یا نہیں؟ کیا کہے گا، مالک پہلے ہی روک دیتے، میں تو غافل تھا کہ تم مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں، میرے پاس تو یہ CCTV کیمرہ لگا تھا، میں تو تیری ہر چھلانگ دیکھ رہا تھا، ہر چھلانگ کے بدلے کاٹ رہا تھا۔ بالکل انسان کا حال قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کتنی بار میری حدیں توڑی، میں لائیو تجھ کو دیکھ رہا تھا، لے اب مجھ سے کیا مانگنے آیا ہے۔ اس ٹائم کتنا انسان کو افسوس ہو، کاش اللہ تو مجھے دھکا دے دیتا، روک دے دیتا، کوئی ظلم، کوئی میرے اوپر جو ہے نا بیماری آ جاتی، میں گناہ سے تو رک جاتا۔ بڑا اس ٹائم جو ہے نا حسرتیں، کہتے ہیں نا حسرتیں ناتمام، وہ حسرت جو کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ اور ہم نے اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجا، ہم نے اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی،
کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں پر پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے. جنہوں نے قرآن کو رد کیا تھا نا، پرسکون نہیں تھے وہ لوگ. آج کہتے تھے قرآن شاعری ہے، کل کہتے تھے قرآن جادو ہے، اگلے دن کہتے تھے قرآن کسی کاہن کا کلام ہے. یعنی بہتر نہیں تھا کہ حق مان لیتے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اس ساتھ کا علم اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے وہ میرے شریک؟ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے. جس کے آسرے گناہ کیا ہوگا نا، جس کو الہ بنا کے پوجا ہوگا، سب نگاہوں سے غافل ہو جائیں گے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں. انسان کبھی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو کہتا ہے میں تھا ہی اس کے لائق. امیجن کریں کہ انسان کتنا ناشکر اور کتنی جلدی اپنی طرف کریڈٹ لے لیتا ہے. مشکلیں آئیں تو مایوس ہو گیا، خیر آئی تو کہنے لگا میں تھا ہی اتنا جینیس، میں نہیں فرسٹ آتا تو کون آتا. یہ سیلری میری نہ ہوتی، میری پروموشن نہ ہوتی تو کس کی ہوتی. مومن کبھی بھی اپنی کسی ریوارڈ کا کریڈٹ خود نہیں لیتا. وہ کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی میں مزے ہی کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والے کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہمارے بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے، یعنی اکڑ جاتا ہے، نہیں بلاتا شادی پہ اپنے رب کے حکموں کو. اور جب اس کو کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. پھر تو وہی سنتیں بھی ہوتی ہیں، نوافل بھی ہوتے ہیں، وظیفے بھی ہوتے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہوتی ہیں. اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بس پھر کون سا رب کیڑیاں دے گا کہہ کر سائڈ پر ہو جاتا ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے ہو تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا. عنقریب سنریہم آیاتنا فی الافاق، عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے. ربنا تقبل منا وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.